السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی جشن ولادت کے موقع پر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس محفل میلاد کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغام دے کر اپنے بندوں کی طرف جن مقدس ہستیوں کو بھیجا، ان مقدس ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب کمال بنا کر بھیجا۔ وہ تمام کمال و خوبی کے جامع تھے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی طور پر ان انبیاء کرام کو کمالات عطا فرمائے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو جسمانی عیب سے بھی پاک و صاف پیدا فرمایا۔ تاکہ جسم کا کوئی ظاہری عیب
دعوت توحید کی تبلیغ میں آڑ نہ بن جائے۔ عموماً لوگوں کے سامنے انسانی مزاج یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ خوب رو، خوبصورت اور دل نشیں آواز کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتا ہے۔ لوگوں کی توجہات ان کی طرف زیادہ ہوا کرتی ہے بنسبت ان کے جو ظاہری طور پر اتنا خوب رو اور خوبصورت نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو خوبصورت پیدا فرمایا، اور جسم کے ہر قسم کے عیب سے، جس کو عیب کہا جائے، جس کو کمی کہا جائے، اللہ نے ان نبیوں کو ان تمام عیوب اور ان تمام کمیوں سے منزہ اور مبرہ پیدا کیا ہے۔ آدمی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن جب کسی کی نظر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پسند آتا ہے، کسی کی نظر میں پسند نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں ہاں خوبصورت تو ہے لیکن اس میں اس چیز کی کمی ہے۔ یہ لوگوں کی زبان پر چاہے کتنا ہی خوبصورت انسان ہو، اس کے بارے میں لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے۔ کسی بھی خوبصورت انسان کے تعلق سے ساری زبانیں ایک ہو جائیں یہ بہت مشکل ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو اس میں کچھ نہ کچھ عیب اور کمی کو نکال لے گا اور کہے گا کہ ہاں ہے تو صحیح، رنگ تو گورا ہے لیکن چہروں پر تل ہے، بھووں کے بال بڑے گھنے ہیں، قد چھوٹا ہے یا بہت لمبا قد ہے، چلنے کا انداز صحیح نہیں ہے، بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی عیب انسان کا، دنیا کا کیسا ہی خوبصورت آدمی اس کے سامنے کیوں نہ آ جائے، ساری زبانیں اس کے کمال پر، اس کی خوبصورتی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو اس طریقے سے پیدا فرمایا ہے کہ ان کے ظاہری حسن پر ساری زبانیں متفق ہوئی ہیں۔ کوئی بھی نبی ہو، از آدم تا عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، جتنے بھی پیغمبران اعظام آئے، ظاہری جسم ان کا بڑا خوبصورت اور بے عیب تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام میں سے بعض انبیاء کے حلیوں کو بیان کیا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں میں سب سے بعد میں آنے والے، لیکن حضور سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ آپ سے پہلے آنے والی ہو یا آپ کے بعد میں آنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء میں سے بعض انبیاء کرام کے حلیوں کو بیان کیا۔ دو ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف لاصحابہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کیا۔
فقال تو فرمایا اما ابراہیم فلم ارى رجولا قط اشبہ بصاحبکم ولا صاحبکم اشبہ بہ منہ. حضور نے فرمایا کہ رہے ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام تمہارے صاحب سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، اور تمہارے صاحب سے مراد اپنی ذات کو لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنے سے زیادہ کسی اور کے مشابہ نہ دیکھا، اور نہ تمہارے صاحب کو ان سے زیادہ کسی اور کو مشابہ دیکھا. یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میری طرح تھے، ان کی ظاہری شکل و صورت خوبصورتی میری طرح تھی. پھر فرمایا وَأَمَّا مُوسَىٰ فَرَجُلٌ آدَمُ طَوِيلُ غَرْبٍ جَعَدٌ أَقْنَىٰ كَأَنَّهُ مِنْ رَجُلِ شَنُوءَةٍ. اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ طویل قد، گندمی رنگ یعنی گیہواں رنگ، طویل قد گندمی رنگ اور سیدھے بال، گویا کی قبیلہ بنو شنوعہ میں سے کوئی ایک فرد ہو. یہ قبیلہ بنو شنوعہ ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے کے جیسے لوگ ہوا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شباہت حضور نے بیان فرمائی کہ ایسی تھی کہ ان کا قد قدر لمبا تھا، بال سیدھے تھے، اور قبیلے بنو شنوعہ کے افراد میں سے ایک فرد کی طرح تھے. پھر فرمایا وَأَمَّا عِیسیٰ فَرَجُلٌ أَحْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ. اور رہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تو آپ کی رنگت سرخ تھی، لال رنگ، اور آپ کا قد میانہ، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ پست قد، اور بال سیدھے تھے. کثیر و خیران الوجہ، اور چہرے پر تل تھے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پہ. کأنہ خرج من دیناس، جب ان کو کوئی دیکھتا، جس وقت بھی دیکھتا، حضور فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے ابھی ابھی وہ حمام سے غسل کر کے نکلے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے محسوس ہوتے. نخال رأسہ نقطۃ ماء، ایسا محسوس ہوتا دیکھنے والے کو کہ ان کے چہرے سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. ولیس بہ ماء، حالانکہ وہاں پانی کا نام و نشان نہ ہوتا، لیکن دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے غسل کیا ہوا آدمی جب حمام سے باہر آتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے. پھر فرمایا اشبع رجالکم بہ عروۃ بن مسعود، ان میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عروہ بن مسعود ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی شباہت کو بیان کرتے تھے، ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے تھے کہ فلاں فلاں نبی ایسے ایسے تھے. اور ایک دوسری روایت میں حضور نے یہ فرمایا، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال کی عمر تھی جب حضور مدینہ منورہ گئے، تو آپ کی والدہ حضرت انس بن مالک کو حضور کی بارگاہ میں لے کر آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسے اپنی خدمت میں رکھ لیجئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے بہترین 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے، آپ کے ساتھ رہتے، آپ کی خدمت کیا کرتے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال
ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ حسن الصوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا وہ نبی اچھی صورت والے تھے اور اچھی آواز والے تھے. ان کا چہرہ بھی خوبصورت ہوتا تھا اور ان کی آواز بھی دلکش ہوا کرتی تھی. پھر فرمایا وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا. اور فرمایا کہ انس تمہارے نبی ان سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اور ان سب سے زیادہ اچھی آواز والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تعریف فرما کر اپنے رب کا شکریہ ادا کیا. اور یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت خوبصورتی ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو آپ سے پہلے کسی کو اتنا خوبصورت بنایا نہ آپ کے بعد کسی کو اتنا خوبصورت بنایا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں یہ اگلے زمانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حسن پاک تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ سے وہ داعی بن کر تشریف لائے تھے، وہ مبلغ بن کر تشریف لائے تھے کہ ان کی دعوت کا سلسلہ کسی ایک زمانے یا ایک علاقے تک محدود نہ تھا. علاقے کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے خوبصورتی کا معیار بدلتا رہتا ہے. بعض مقامات میں بعض چیزوں کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے. کسی مقام پر خوبصورتی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ بس گورا ہو، رنگ سفید ہو، ناک نقشے کیسے بھی ہو، اسے خوبصورت مانا جاتا ہے. لیکن بعض مقامات پر رنگ کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ ناک نقشوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. علاقے کے اعتبار سے خوبصورتی کا معیار بدل جاتا ہے. اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی پہلے کے زمانے کے لوگ، ان کی نگاہوں میں خوبصورتی کا معیار کچھ اور تھا، اور آج کے زمانے کے لوگوں کی تو خوبصورتی کے معیار کا کوئی انداز ہی نہیں ہے. جسے جتنا زیادہ شریعت مطہرہ کے خلاف فیشن کرتا ہوا دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے، اور جو جتنا زیادہ شریعت مطہرہ کی پابندی میں ہو اسے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے. گویا کی دنیاوی دکھاوٹوں اور بناوٹوں کو لوگوں نے خوبصورتی کا نام دے رکھا ہے، حالانکہ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شکل و صورت عطا فرمائی ہے اسی شکل و صورت کو بہتر انداز میں رکھا جائے. آج ہمارا معاشرہ اسی خوبصورتی کے پیچھے، جس خوبصورتی کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر پانی چہرے پر گر جائے تو وہ ساری خوبصورتی ختم ہو جائے، اس حقیقی خوبصورتی کو جو اللہ نے دی ہے اس کو مزید بدصورت کی طرف ڈھالنے کے لیے طرح طرح کے فیشن کے طریقے نکل گئے ہیں. تو پتہ چلا کہ زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے خوبصورتی کے معیار میں تبدیلی ہوتی ہے. پہلے کے زمانے میں لوگ خوبصورتی کو کسی اور کو کہتے تھے، آج کے زمانے میں خوبصورتی کسی اور کو کہا جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ایک علاقے یا کسی ایک زمانے کے لیے پیغمبر بن کر تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آپ کی نبوت ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں اور قیامت تک باقی رہنے والی تھی.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خوبصورتی کو کسی ایک علاقے کے اعتبار سے نہ بنایا. آپ کو جو حسن عطا کیا گیا وہ کسی ایک زمانے کے اعتبار سے نہ دیا گیا، بلکہ قیامت تک جتنے بھی خوبصورت پیدا ہونے والے تھے ان تمام خوبصورتوں میں سب سے افضل اور سب سے اتم حسن کامل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تاکہ زمانے کا معیار کچھ بھی ہو محبوب کی خوبصورتی سب سے نمایاں ہو. کچھ بھی ہو محبوب کی خوبصورتی سب سے نمایاں ہو. اس لیے جس نے اپنی نگاہوں کی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اس نے بھی کہا کہ میں نے یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی ماں نے آپ کی طرح حسین و جمیل جنا ہی نہیں ہے. جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اس نے بھی یہ کہا، اور جس نے خواب میں دیکھا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ایسی خوبصورتی تو میں نے کہیں دیکھی ہی نہیں ہے. جس نے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے یہ کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا تھا تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا تو کیا تم نے دنیا گھوم لی ہے؟ کہتے ہیں سنو، بلکہ پوری دنیا میں کوئی ماں ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جس نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کو پیدا کیا ہو. کأنک خلقت کما تشاء خلقت مبرئا من کل عیب. آپ ہر عیب سے مبرہ پیدا کیے گئے اور گویا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا. یہ کون کہہ رہے؟ جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا انہوں نے یہ کہا. اور جنہوں نے خواب میں دیکھا، جنہوں نے بعد وصال دیکھا تو وہ یوں کہتے ہوئے نظر آئے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. جس نے اپنے خواب میں دیکھا تو وہ یوں کہتا ہوا نظر آیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسن تھا جو عرب کے معیار کے ہی صرف مطابق نہیں تھا بلکہ پوری کائنات کے معیار کے مطابق تھا. 1400-1500 سال کے زمانے کے لوگوں کے سے پہلے زمانے کے لوگوں کے معیار کے مطابق نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے آنے والے ہر زمانے کے معیار کے مطابق اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی پر جس طرح ہم آج بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں نا جیسے آج بھی کر رہے ہیں. اور یہ کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب کو قیامت تک مبلغ کائنات بنا کر بھیجا گیا تھا، اور جو مبلغ ہوتا ہے اس کا خوبرو خوبصورت ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ کسی بھی طریقے کا عیب اس میں نہ نکال سکے، کسی بھی طریقے کی کمی اس میں پیدا نہ کر سکے، اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ کی دعوت کا چرچا عرب کے دیہاتوں، صحرا نشین، بادیہ نشین لوگوں تک پہنچا تو ساتھ میں یہ بھی پہنچا کہ جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں وہی آپ کو جھٹلا رہے ہیں. ایک دیہاتی اعرابی اسی غرض سے مکہ مکرمہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اس کی ملاقات ہو گئی. تو اس نے جب حضور کے چہرے مبارکہ کو دیکھا، آپ کی خوبصورتی کو دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا. اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بیان کیا، فرمایا کہ میں فلاں ہوں.
تو اس اعرابی نے کہا کہ اچھا وہی فلاں جس کو مکہ کے لوگ جھٹلاتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں. لیکن اس اعرابی دیہاتی کی زبان سے بے ساختہ نکلا، لیس ھذا بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرے پر نور نہیں ہو سکتا. یعنی یہ چہرے پر نور کسی کاذب کا نہیں ہو سکتا. پھر اس نے کہا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ حضور نے اپنی دعوت پیش کی. وہ اعرابی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ تھا حضور کا نور کہ صرف چہرہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا کیا تھا، وجہ وہی. صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کے چہرے زیبا پر بھی گفتگو کرتے تھے. ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ ہم حضور کے چہرے زیبا کو بیان کریں، حضور کی خصلتوں کو بیان کریں. جس طرح صحابہ کرام نے حضور کے کمالات کو بیان کیا، علوم غیبیہ کو بیان کیا، اسی طریقے سے صحابہ کرام حضور کے حسن و جمال کو بھی بیان کرتے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی شادی ہوئی تھی. ان کے پہلے شوہر کا نام تھا ابو حالہ، جن سے ایک صاحبزادے ہند بن ابو حالہ پیدا ہوئے. حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اقدس سے پیدا ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش نبوت میں آئے اور آپ کی صحبت انہوں نے اختیار کی. اپنی والدہ کے ساتھ تھے، اس لیے حضور نے ہی ان کی پرورش کی. امام حسن اور امام حسین کے ماموں جان حضرت ہند بن ابو حالہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سال تو خالی ہند بن ابی حالہ ان حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابو حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے متعلق پوچھا. اس لیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین ہو ابھی بچپن کے زمانے ہی میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے. 6-7 سال کی عمر شریف تھی دونوں شہزادوں کی، اور حضور کا وصال ہو گیا تھا. اور اتنی عمر میں اس طریقے کا اندازہ لگانا یہ مشکل ہوا کرتا ہے. اس لیے حضرت امام حسن کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے نانا جان کے حلیے کے متعلق سوال کروں. تو انہوں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا. پھر حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ حضرت ہند بن ابو حالہ یہ اوصاف کے بیان کرنے میں کمال رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی، ذہانت عطا فرمائی تھی کہ جس چیز کو ایک بار دیکھ لیتے اس کی حقیقت کو بیان کر دیا کرتے تھے. جیسے ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کو اللہ نے یہ چیز عطا کی ہوتی ہے کہ ایک بار دیکھ لیا تو پھر آپ 10 سال بعد بھی اس سے پوچھو منو عن وہ چیز بتا دے گا. حضرت ہند بن ابو حالہ کو یہ کمال اللہ نے عطا کیا تھا. حضرت امام حسن خود فرماتے ہیں وَقَانَ وَصَّافًا، حضرت ہند جو ہے وہ کسی بھی بات کو بہت اچھے انداز میں بیان کرنے والے تھے. اس لیے میں نے ان سے پوچھا وَأَنَا أَرْجُو أَن يَصِفَ لِي شَيْئًا مِّنْهُ أَتَعَلَّقُ بِهِ، اور مجھے امید تھی کہ وہ ایسی بات بیان کریں گے جسے میں کبھی نہیں بھولوں گا، اور جو بات میرے دامن سے وابستہ ہو جائے گی. اس لیے میں نے انہی سے پوچھا. تو جب حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بیان کیجئے، کیونکہ آپ تو جلوت میں بھی رہے، خلوت میں بھی رہے، کاشان نبوت میں بھی آپ کی پرورش ہوتی رہی، مکہ مکرمہ کی زندگی بھی آپ نے دیکھی، مدینہ منورہ کی زندگی بھی آپ نے دیکھی، کیونکہ کاشان خدیجہ الکبریٰ ہی میں تو آپ رہا کرتے تھے. تو حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا جاتا اور لوگ آپ کی زیارت کرتے تو آپ بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان نظر آیا کرتے تھے. جلیل القدر اور عظیم الشان یعنی دیکھنے والا ایک ہوتا ہے کہ کسی کی دادا گیری مشہور ہو تو لوگ دیکھ کر اس سے ہیبت کھا جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن اور ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ اپنا آتا اس کی دل میں حضور کی محبت بڑھتی چلی جاتی اور دشمن آتا تو اس کے دل میں ہیبت بیٹھ جایا کرتی تھی. حضور ایسے جلیل القدر اور عظیم الشان نظر آیا کرتے تھے. دنیا کے اندر ایک دنیا کا جو ماحول ہے وہ میں بتاتا ہوں. اگر ہمیں اپنی ہیبت قائم کرنی ہو آج کے زمانے میں تو آدمی بلیٹ لیتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے، اگر اس کے پاس لائسنس ہے تو کچھ ہتھیار وغیرہ بھی لٹکا لے گا، بائک کی آواز کو کچھ تیز کر لے گا اور لوگوں کے درمیان اپنی ہیبت اور اپنے وقار کو منوانے کی کوشش کرے گا. تو لباس اور انسان کا طور طریقہ اس کی ہیبت کو بیان کرتا ہے. لیکن اگر وہی انسان سادے سے لباس میں آ جائے، لنگی بنیان میں گھوم رہا ہو تو لوگ اس کو کوئی پہچانیں گے بھی نہیں کون ہے یہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم الشان اور جلیل القدر نظر آیا کرتے تھے، جس میں نازنین پر کوئی شاہانہ لباس نہیں ہوتا تھا، کوئی زرق برق لباس نہیں ہوتا تھا، بلکہ جس میں مبارک پر ایک تہبند مبارک ہوا کرتی تھی اور ایک کرتا یا چادر مبارک ہوا کرتی تھی. اس سادگی کے لباس میں عظیم الشان اور جلیل القدر نظر آنا یہ حقیقت میں عظیم الشان اور جلیل القدر ہونا ہے. ورنہ سادگی کے عالم میں آدمی کی وہ جلیل القدر اور وہ شان ظاہر نہیں ہو پاتی جو لباس میں ہو پاتی ہے. کہ آج ہر کوئی جبہ قبہ پہن کر آ جائے، برکاچی ٹوپی لگا لے، گلے میں رومال ڈال لے تو لوگ اس کو علامہ سمجھتے ہیں، اگرچہ کچھ آتا جاتا نہ ہو. لیکن اگر وہی لباس اتار دیا جائے تو بالکل عام آدمی نظر آئے گا. لیکن حضور کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال ودیعت کیا تھا وہ حقیقی کمال تھا، وہ حقیقی عظمت تھی، وہ حقیقی شان تھی کہ آپ سادہ لباس میں بھی ہوتے تب بھی آپ کی شان نظر آیا کرتی تھی. تو حضرت ہند بن ابو حالہ نے یہی کہا، کانا فخمن مفخما، وہ عظیم الشان اور جلیل القدر نظر آیا کرتے تھے. پھر فرمایا یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. کہتے ہیں حضور کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکا کرتا ہے. ایسا چہرہ حضور کا چمکا کرتا تھا. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے محبوب کی تعریف کو بیان کرتا ہے تو ماں اپنے کالے کلوٹے بیٹے کو بھی چاند کہہ دیا کرتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اس کے لیے چاند سے کم نہیں ہے. ایک ماں کی ممتا اور ماں کی محبت اپنی اولاد سے ایسی ہوا کرتی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو صحابہ کرام نے بیان کیا وہ کوئی مجازی وصف نہیں تھا کہ وہ اپنے حضور کی محبت میں اس طرح کہہ رہے تھے، بلکہ حقیقی نگاہوں نے جن چیزوں کو دیکھا تھا صحابہ کرام انہی باتوں کو بیان کرتے تھے. حضرت ہند کہتے ہیں کہ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ مبارکہ ایسا نظر آتا جیسے چاندنی رات کا چاند نظر آیا کرتا ہے، ایسا نظر آیا کرتا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ بھی اس قسم کی روایت کو نقل کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ ایک دن 14ویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب پر تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے سامنے تشریف فرما تھے. کبھی میں 14ویں رات کے آسمان کے چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کے چہرے مبارکہ کو دیکھتا اور غور کرتا کہ دونوں میں خوبصورتی کس میں ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ حضور کی خوبصورتی چاند سے بھی زیادہ ہے. کسی شاعر نے حضرت جابر بن عبداللہ کے اس فیصلے کو یوں بیان کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے اور حضرت کا چہرہ صاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارکہ چاند سے بھی افضل والا تھا. لیکن چونکہ دنیا کے اندر چاند سے زیادہ گورا کسی نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں کہ ایک چاند آسمان پر رہ کر پوری زمین کو جب اپنی آب و تاب پر ہوتا ہے تو روشن کر دیتا ہے. جنگلات بھی روشن ہو جاتے ہیں 14ویں رات میں چاند کی آب و تاب کی وجہ سے. لیکن زمین کا خطہ چاند سے روشن ہوتا ہے اور زمین کی حیثیت آسمان کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے بڑے میدان میں گیند پڑی ہو. زمین کی حیثیت اور زمین کی جو ہے وسعت آسمان کے مقابلے میں بالکل ایسی ہی ہے. اگر آسمان کا چاند زمین کو روشن کر دے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ وہ پردے میں رہنے کے بعد بھی ساری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہیں. بلکہ چاند اور سورج کی جو روشنی ہے وہ بھی حضور کے نور سے اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. اسی کو شاہ عبدالعزیز نے فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. آپ ہی کے چہرے زیبا سے تو یا رسول اللہ چاند اور سورج روشنی لیا کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے بیان کیا حضور کے چہرے مبارکہ کو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود. چاند سے منہ پہ چمکتا دمکتا تابا و درخشاں درود. اور چاند سے منہ پہ تابا و درخشاں درود نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہر ایک نے ہر زبان میں کی ہے. اب حضور کا قد جو تھا حضرت ہند بن ابو حالہ فرماتے اطولو من الربوع و اقصرو من الشذب. آپ کا قد مبارک نہ تو آپ چھوٹے قد والے تھے نہ لمبے قد والے تھے. لمبے قد والوں سے کم اور چھوٹے قد والوں سے لمبے یعنی میانہ قد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لیکن حضور کی شان کیا تھی؟ حضور کی شان یہ تھی کہ آپ تھے تو میانہ قد والے. ظاہری قد و قامت کے اعتبار سے دیگر صحابہ آپ سے لمبے تھے. بعض صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ بڑے طویل القامت تھے جیسے حضرت عمر فاروق اعظم. اور ایک صحابی رسول کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ اتنے لمبے تھے کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر زمین پر رینگتے تھے. اتنا لمبا قد ان کا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے تھے. لیکن حضور کی شان یہ تھی کہ جب بھی صحابہ کرام کے درمیان آپ تشریف فرما ہوتے تمام صحابہ میں سب سے نمایاں نظر آیا کرتے تھے. سب سے نمایاں نظر آیا کرتے تھے. فرماتے ہیں عظیم الحامہ سر مبارک بڑا تھا اور یہ خوبصورتی میں انتہائی کی دلیل ہوا کرتی ہے. سر مبارک بڑا تھا. رجل الشعر گیسوئے مبارک نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے نہ زیادہ سیدھے تھے. بین بین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو ہوتا ہے کہ بال بالکل گھنگریالے ہو یہ بھی بالوں میں عیب ہے اور ایک ہوتا ہے کہ بال بالکل سیدھے ہو جیسے عموماً ہندوستانیوں کے بال ہوتے ہیں بالکل سیدھے. تو یہ بھی بالوں کی اتنی خوبصورتی نہیں ہے. بالوں میں خوبصورتی یہ ہے
کہ نہ زیادہ گھنگریالے ہو نہ زیادہ سیدھے ہوں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارکہ جب آپ سر میں کنگھی کیا کرتے تو زلف مبارکہ پیچھے سے پلٹ کر مثل لام بن جایا کرتی تھی، اس طریقے سے گھوم کر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے. اور جب ان فرقت عقیقہ فرقہ وَإِلَّا لَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذْنِهِ ذَا وَفَرَةٍ، فرماتے ہیں کہ اگر موئے مبارک الجھ جاتے، آپ کے بالے مبارک الجھ جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس میں مانگ کو نکال لیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مانگ آپ نکال لیا کرتے تھے جب بال الجھ جاتے تھے، ورنہ حضور کے گیسو کانوں کی لو سے نیچے نہ جاتے تھے. یہ کان کی لو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گیسو مبارک ہوتے، جب آپ ان کو بچاتے یعنی کنگھی کرتے تو بالے مبارک آپ کے سمٹ یعنی سیدھے ہو کر گیسوئے یعنی دوش مبارک تک آتے. یہ ہے دوش، جس کو کندھا کہا جاتا ہے. اور پھر جب چھوڑ دیتے تو گیسوئے مبارک پلٹ کر کانوں کی لو تک آ جایا کرتے تھے. عمومی وقت میں کانوں کی لو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نیچے نہیں جایا کرتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں مانگ نکالا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں مانگ سیدھی ہوا کرتی تھی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہترین تشبیہ پیش کی ہے. فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. یہاں مانگ کا لفظ آیا ہے. لیلۃ القدر، شب قدر جو رمضان المبارک کی 27ویں رات ہوتی ہے، اس میں ہوتا ہے کہ صبح کی فجر تک فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور تمام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مصافحہ کرتے ہیں. مطلع فجر یعنی فجر کا طلوع ہونا. آپ نے تشبیہ دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک ہے وہ گویا کی لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس کے درمیان مانگ ایسی ہے جیسے لیلۃ القدر میں فجر کا طلوع ہونا. اب چونکہ آپ نے فجر طلوع ہوتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے، نہ ہم نے دیکھا، اس لیے کہ شہروں کے اندر طلوع فجر نظر نہیں آ سکتی. آج کے زمانے میں طلوع فجر یعنی آج جہاں سے سورج نکلنے والا ہے وہیں سے تاریک آسمان پر ایک سپیدی نمودار ہوتی ہے، اور وہ بالکل سیدھی لائن کی طرح ہوتی ہے. ایسی سفیدی بالکل سیدھی لائن کی طرح ہوتی ہے، اور پھر دھیرے 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 وہ سفیدی پھیلتی 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 پچھم تک جاتی ہے اور پورا آسمان سفید ہو جاتا ہے. اور پھر وہیں سے سورج نکل آتا ہے تو دھوپ اور تیز ہو جاتی ہے. لیکن جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اس کی مشابہت اعلیٰ حضرت نے حضور کی مانگ سے دی ہے کہ جیسے آسمان سیاہ ہو اور اس پر فجر طلوع ہو جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایسا کہ سرہائے مبارک کے تمام موہے مبارک جو تھے وہ سیاہ تھے، بہت کم بال مبارک آپ کے سفید ہوئے تھے، کالے تھے، اور ان کالوں بالوں کے درمیان اس طریقے سے مانگ کا نکالنا گویا کہ ایسا ہے جیسے آسمان پر فجر طلوع کر آئی ہے. فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کا انداز تھا. پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. بعض لوگ زلفیں رکھا کرتے ہیں یا بڑے بال رکھتے ہیں اور وہ بال کندھے سے نیچے چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ فلاں صحابی کی سنت ہے یا فلاں کی سنت ہے. حضور کی سنت سے بڑھ کر کسی کی سنت نہیں ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کبھی بھی حضور کی سنت کے خلاف کام نہیں کیا کرتے تھے. اس لیے مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ عورت کی صفت ہے، اور عورت
کی مشابہت مرد کو اختیار کرنا اور مرد کا عورت کی مشابہت اختیار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے اگر کوئی مرد اتنی لمبے بال رکھتا ہے کہ وہ کندھوں سے نیچے جائے تو یہ حرام اور سخت گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اتنے چھوٹے بال رکھتی ہے کہ اس کی چوٹی نہ بن سکے تو وہ بھی مردوں کی مشابہت کی وجہ سے حرام کام کی مرتکبہ ہوگی۔ لہذا ان گناہوں سے مرد اور عورت دونوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا حضور کا رنگ مبارک جو تھا، کہتے ہیں اظہر اللون، چہرے کا رنگ چمکدار تھا، واسع الجبین، پیشانی مبارک بالکل کشادہ تھی، ازج الحواجب سوابغ فی قرن، فرماتے ہیں کہ حضور کے ابروئے مبارک، بھوے جس کو ہم کہتے ہیں، حضور کی ابروئے مبارک باریک اور بھری ہوئی تھی لیکن آپس میں ملے ہوئے نہ تھے۔ بعض لوگ نے یہاں دوسرا ایک طریقہ جو ہم نے سن رکھا ہے کہ اگر بھو ملی ہوئی ہو تو یہ سنت ہے، تو یہ سنت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوے مبارک تھی وہ بالکل باریک تھی اور ساتھ ساتھ میں بھری ہوئی تھی، کہیں سے خلا نہیں تھا۔ البتہ دونوں بھووں کے درمیان بالکل فاصلہ تھا جو صاف نظر آیا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ محراب کعبہ یعنی رخ اقدس جو ہے وہ کعبہ ہے، اور اس پر بھوے مبارک کا تصور ایسا ہے جیسے کعبے کی محرابیں وہاں پر نظر آ رہی ہو۔ تو جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ہند بن ابو حالہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں بالکل باریک تھی اور بالکل ملی ہوئی نہیں تھی۔ پھر فرماتے بینہما عرق یدرہ الغضب، ان دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھی، خون کی ایک رگ تھی دونوں ابروں کے درمیان۔ جب حضور ناراض ہوا کرتے یا کوئی چیز آپ کو غضبناک کیا کرتی تو وہ پھول جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کو اس سے اندازہ ہو جاتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو رہے ہیں، اس لیے بالکل خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہاں کی غضبناکی یہ کوئی عام نہیں تھی بلکہ یہاں ان کو ناراض کرنا خداوند قدوس کو ناراض کرنا تھا۔ پھر فرمایا اقنل ارنین، حضور کی ناک مبارک جو تھی وہ اونچی تھی لیکن حقیقت میں اونچی نہیں تھی۔ جیسے ایک ہوتا ہے یہ ناک اور پھر یہاں سے کچھ حصہ اونچا ہونا، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناک مبارک تھی وہ اونچی نظر آتی تھی حالانکہ حقیقت میں اونچی نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ خود حضرت ہند بن ابو حالہ فرماتے ہیں لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتعملہ اشمہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ناک مبارک کا یہ حصہ تھا یہاں ہر وقت ایک نور برس رہا ہوتا اور دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا کہ آپ کی ناک مبارک بہت اونچی ہے، اس لیے کہ وہاں جب لوگ نظر جماتے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی چیز چمک رہی ہے، کوئی چیز چمک رہی ہے، اور چمکنے کی وجہ سے وہ اونچی نظر آیا کرتی تھی، ورنہ حقیقت میں اونچی نہیں تھی، وہ نورانی شعاعوں کی وجہ سے اونچی نظر آیا کرتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر جب بلب کے اندر لائٹ جھپکتی ہے تو آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ بلب پھولا ہوا ہے، حالانکہ بلب تو اتنا ہی ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ بلب بڑا ہے، حالانکہ بلب بڑا نہیں ہوتا، بلب چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بلا تشبیہ آپ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناک مبارک تھی اس کے اوپر ہمیشہ ایک نور چمکتا رہتا جس کی وجہ سے دیکھنے والا یہ گمان کرتا کہ آپ کی ناک مبارک اونچی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں بینی ناک کو کہتے ہیں۔ ایک شعر کا مطلب تو یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناک مبارک ہے وہ چونکہ اونچی نظر آتی تھی اس لیے اس پر سلام بھیج رہے ہیں، اور بینی کا ایک مطلب ہوتا ہے دیکھنا،
بینی کا ایک مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی نظریں تو نیچے رہا کرتی تھی لیکن نگاہ پاک آسمانوں کو بلکہ عرش اعلیٰ کو دیکھا کرتی تھی۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر فرماتے قص اللحیہ، داڑھی مبارک بالکل گھنی تھی۔ اب بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی اگر چکٹ مار لو، تو اب ان کو سوچنا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی تو کٹ ماری ہوئی داڑھی گھنی نہیں ہوا کرتی، کٹ ماری ہوئی داڑھی گھنی نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے سنت رسول جو ہے یہ اور بات ہے کہ بعض کے نزدیک واجب ہے،